بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الرحمن، پہلے ہی لفظ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت جو لفظ رحمان سے شروع ہوتی ہے، تاہم اس نام کو سورت کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت و رحمت کے مظاہر و ثمرات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا، یعنی اس قرآن کی تعلیم کسی انسان کی تبعزاد نہیں ہے، بلکہ اس کا معلم خود رحمان ہے۔ اس مقام پر یہ بات بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی کہ اللہ نے قرآن کی یہ تعلیم کس کو دی ہے، کیونکہ لوگ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سن رہے تھے، اس لیے مقتضۂ حال سے کلام کا یہ مدعا آپ سے آپ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے۔ آغاز اس فکرے سے کرنے کا پہلا مقصد تو یہی بتانا ہے کہ حضور خود اس کے مصنف نہیں ہیں، بلکہ اس تعلیم کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مزید برآں دوسرا ایک مقدور بھی ہے جس کی طرف لفظ رحمان اشارہ کر رہا ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہی کہنی ہوتی کہ یہ تعلیم اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی تبعزاد نہیں ہے، تو اللہ کا اہم ذات چھوڑ کر کوئی اس میں صفت استعمال کرنے کی حاجت نہ تھی، اور اس میں صفت ہی استعمال کرنا ہوتا تو محض اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے اسماء الہیہ میں سے کوئی اسم بھی ہوتا۔ لیکن جب یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ نے یا رازق نے یہ تعلیم دی ہے، فرمایا یہ گیا کہ اس قرآن کی تعلیم رحمان نے دی ہے، تو اس سے خود بخود یہ مضمون نکل آیا کہ بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نازل کیا جانا سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ چونکہ اپنے محلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اس لیے اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دے، اور اس کی رحمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ یہ قرآن بھیج کر تمہیں وہ علم فرمائے جس پر دنیا میں تمہاری راست روی اور آخرت میں تمہاری فلاح کا انحصار ہے۔ علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ اصل میں لفظ بیان استعمال ہوا ہے، اس کے ایک معنی تو اظہار ما فی الضمیر کے ہیں، یعنی بولنا اور اپنا مطلب و مدعا بیان کرنا، اور دوسرے معنی ہیں فرق و امتیاز کو وضاحت، جس سے مراد اس مقام پر خیر و شر اور بھلائی اور برائی کا امتیاز ہے۔ ان دونوں معنوں کے لحاظ سے یہ چھوٹا سا فکرہ اوپر کے استدلال کو مکمل کر دیتا ہے۔ بولنا وہ امتیازی وصف ہے جو انسان کو حیوانات اور دوسرے ارضی معلومات سے ممیز کرتا ہے۔ یہ محض قوت ناطقہ کام نہیں کر سکتی، اس لیے بولنا دراصل انسان کے ذی شعور اور ذی اختیار محلوق ہونے کی صریح علامت ہے، اور یہ امتیازی وصف جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تعلیم کی نوعیت بھی وہ نہیں ہو سکتی جو بے شعور اور بے اختیار محلوق کی رہنمائی کے لیے موزوں ہے۔ اس طرح انسان کا دوسرا اہم ترین امتیازی وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اخلاقی سینس یعنی مورل سینس رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے وہ فطری طور پر نیکی اور بدی، حق اور ناحق، ظلم اور انصاف، بجا اور بیجا کے درمیان فرق کرتا ہے، اور یہ وجدان اور احساس انتہائی گمراہی اور جہالت کی حالت میں بھی اس کے اندر سے نہیں نکلتا۔ ان دونوں امتیازی خصوصیات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کی شعوری و اختیاری زندگی کے لیے تعلیم کا طریقہ اس پیدائشی طریقہ تعلیم سے مختلف ہو، جس کے تحت مچھلی کو تیرنا اور پرندے کو اڑنا اور خود انسانی جسم کے اندر پلک کو جھپکنا، آنکھ کو دیکھنا، کان کو سننا اور معدے کو ہضم کرنا سکھایا گیا ہے۔ انسان خود اپنی زندگی کے اس شعبے میں استاد اور کتاب اور مدرسے اور تبلیغ و تلقین اور تحریر و تقریر اور بحث و استدلال جیسے ذرائع ہی کو وسیلہ تعلیم ماننا اور پیدائشی علم و شعور کو کافی نہیں سمجھتا۔ پھر یہ بات آخر کیوں عجیب ہو کہ انسان کے خالق پر اس کی رہنمائی کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسے ادا کرنے کے لیے اس نے رسول اور کتاب کو تعلیم کا ذریعہ بنایا ہے۔
جیسی محلوق ویسی ہی اس کی تعلیم، یہ سراسر ایک معقول بات ہے۔ بیان جس محلوق کو سکھایا گیا اس کے لیے قرآن ہی ذریعہ تعلیم ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی ایسا ذریعہ ہو جو ان محلوقات کے لیے موزوں ہے جنہیں بیان نہیں سکھایا گیا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب یعنی چاند مقررہ حساب سے ہیں، یعنی ایک زبردست قانون اور ایک اٹل ضابطہ ہے جس سے یہ عظیم الشان سیارے باندھے ہوئے ہیں۔ انسان وقت اور دن اور تاریخوں اور فصلوں اور موسموں کا حساب اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ سورج کے طلوع و غروب اور مختلف منزلوں سے اس کے گزرنے کا جو قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا۔ زمین پر بے حد و حساب مخلوق زندہ ہی اسی وجہ سے ہے کہ سورج اور چاند کو ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زمین سے ایک خاص فاصلے پر رکھا گیا ہے، اور اس فاصلے میں کمی بیشی صحیح ناپ تول سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ زمین سے ان کا فاصلہ کسی حساب کے بغیر بڑھ یا گھٹ جائے تو یہاں کسی کا جینا ہی ممکن نہ رہے۔ اسی طرح زمین کے گرد چاند اور سورج کے درمیان حرکات میں ایسا مکمل تناسب قائم کیا گیا ہے کہ چاند ایک عالمگیر جنتری بن کر رہ گیا ہے جو پوری باقاعدگی کے ساتھ ہر رات ساری دنیا کو قمری تاریخ بتا دیتی ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اصل میں لفظ النجم استعمال ہوا ہے جس کے معروف اور متبادر معنی تارے کے ہیں، لیکن لغت عرب میں یہ لفظ ایسے پودوں اور بیل بوٹوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جن کا تنا نہیں ہوتا، مثلاً ترکاریاں، خربوزے، تربوزہ وغیرہ۔ مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ یہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ابن عباس، سعید بن جبیر صدی اور سفیان ثوری اس کو بے تنے والی نباتات کے معنی میں لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد لفظ الشجر یعنی درخت استعمال فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہی معنی زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے مجاہد، قتادہ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ نجم سے مراد یہاں بھی زمین کے بوٹے نہیں بلکہ آسمان کے تارے ہی ہیں، کیونکہ یہی اس کے معروف معنی ہیں۔ اس لفظ کو سن کر سب سے پہلے آدمی کا ذہن اس معنی کی طرف جاتا ہے، اور شمس و قمر کے بعد تاروں کا ذکر بالکل فطری مناسبت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مفسرین و مترجمین کی اکثریت نے اگرچہ پہلے معنی کو ترجیح دی ہے اور اس کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہمارے نزدیک حافظ ابن کثیر کی رائے صحیح ہے کہ زبان اور مضمون دونوں کے لحاظ سے دوسرا مفہوم زیادہ قابل ترجیح نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھی نجوم اور شجر کے سجدہ ریز ہونے کا ذکر آیا ہے، اور وہاں نجوم کو ستاروں کے سوا اور کسی معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ سورہ حج آیت نمبر 18۔ یہاں نجوم کا ذکر شمس و قمر کے ساتھ ہے اور شجر کا ذکر پہاڑوں اور جانوروں کے ساتھ، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، یعنی آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اس اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان اور اس کے قانون کے پابند ہیں۔ جو ضابطہ ان کے لیے بنا دیا گیا ہے اس سے یک سرمو تجاوز نہیں کر سکتے۔ ان دونوں آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا آفریدہ ہے اور اس کی اطاعت میں چل رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمانوں نہ کوئی خود مختار ہے، نہ کسی اور کی خدائی اس جہان میں چل رہی ہے، نہ خدا کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل ہے اور نہ کسی کا یہ مقام ہے کہ اسے معبود بنایا جائے۔ سب بندے اور غلام ہیں، آقا تنہا ایک رب قدیر ہے، لہٰذا توحیدی حق ہے جس کی تعلیم یہ قرآن دے رہا ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو شخص بھی شرک یا کفر کر رہا ہے وہ دراصل کائنات کے پورے نظام سے برسر پیکار ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی، قریب قریب
تمام مفسرین نے یہاں میزان یعنی ترازو سے مراد عدل لیا ہے، اور میزان قائم کرنے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے۔ یہ بے حد و حساب تارے اور سیارے جو فضا میں گھوم رہے ہیں، یہ عظیم الشان قوتیں جو اس عالم میں کام کر رہی ہیں، اور یہ لاتعداد مخلوقات اور اشیاء جو اس جہان میں پائی جاتی ہیں، ان سب کے درمیان اگر کمال درجہ کا عدل و توازن نہ قائم کیا گیا ہوتا تو یہ کارگاہ ہستی ایک لمحہ کے لیے بھی نہ چل سکتی تھی۔ خود اس زمین پر کروڑوں برس سے ہوا اور پانی اور خشکی میں جو مخلوقات موجود ہیں، انہی کو دیکھ لیجئے۔ ان کی زندگی اسی لیے تو برقرار ہے کہ ان کے اسباب حیات میں پورا عدل اور توازن پایا جاتا ہے، ورنہ ان اسباب میں ذرا برابر بھی بے اعتدالی پیدا ہو جائے تو یہاں زندگی کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ یعنی چونکہ تم ایک متوازن کائنات میں رہتے ہو جس کا سارا نظام عدل پر قائم کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے۔ جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے، اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے اور جن حقداروں کے حقوق تمہارے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، اگر تم ان کے حق مارو گے تو یہ فطرت کائنات سے تمہاری بغاوت ہوگی۔ اس کائنات کی فطرت ظلم و بے انصافی اور حق ماری کو قبول نہیں کرتی۔ یہاں ایک بڑا ظالم تو درکنار، ترازو میں ڈنڈی مار کر اگر کوئی شخص خریدار کے حصے کی ایک تولہ بھر چیز بھی مار لیتا ہے تو میزان عالم میں خلل برپا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم کا دوسرا اہم حصہ ہے جو ان 3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی تعلیم یہ ہے کہ توحید اور دوسری تعلیم عدل ہے۔ اس طرح چند مختصر فقروں میں لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے خدائے رحمان نے جو قرآن بھیجا ہے وہ کیا تعلیم لے کر آیا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ اب یہاں سے آیت 25 تک اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور اس کے ان احسانات اور اس کی قدرت کے ان کرشموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے انسان اور جن دونوں متمتع ہو رہے ہیں، اور جن کا فطری اور اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ کفر و ایمان کا اختیار رکھنے کے باوجود خود اپنی مرضی سے بطوع رغبت اپنے رب کی بندگی اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں۔ اصل الفاظ ہیں زمین کو انعام کے لیے وضع کیا۔ وضع کرنے سے مراد ہے تالیف کرنا، بنانا، تیار کرنا، رکھنا، ثبت کرنا، اور انعام عربی زبان میں خلق کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں انسان اور دوسری سب زندہ مخلوقات شامل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کل شیء فیہ الروح، یعنی انعام میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کے اندر روح ہے۔ مجاہد اس کے معنی بیان کرتے ہیں خلائق، قتادہ اپنی ابن زید اور شعبی کہتے ہیں کہ سب جاندار انعام ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ انس و جان دونوں اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ یہ معنی تمام اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس آیت سے زمین کو ریاست کی ملکیت بنانے کا حکم نکالتے ہیں وہ ایک فضول بات کہتے ہیں۔ یہ باہر کے نظریات لا کر قرآن میں زبردست ٹھونسنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے جس کا ساتھ نہ آیت کے الفاظ دیتے ہیں نہ سیاق و سباق۔ انعام صرف انسانی معاشرے کو نہیں کہتے بلکہ زمین کی دوسری مخلوقات بھی اس میں شامل ہیں، اور زمین کو بنایا اور تیار کر دیا کہ یہ قسم قسم کی زندہ مخلوقات کے لیے رہنے، بسنے اور زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی۔ یہ آپ سے آپ ایسی نہیں ہو گئی ہے، خالق کے بنانے سے ایسی بنی ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے اسی کو ایسی جگہ رکھا ہے اور ایسے حالات اس میں پیدا کیے جن سے یہاں زندہ انواع کا رہنا ممکن ہوا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں، یعنی آدمیوں کے لیے دانہ اور جانوروں کے لیے چارہ ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اصل میں لفظ علیہ استعمال ہوا ہے جسے آگے کی آیتوں میں بار بار دہرایا گیا ہے، اور ہم نے مختلف مقامات پر اس کا مفہوم مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔ اس لیے آغاز ہی میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس لفظ میں معنی کی کتنی وسعت ہے اور اس میں کیا کیا مفہومات شامل ہیں۔ اللہ کے معنی اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالعموم نعمتوں کے بیان کیے ہیں۔ تمام مترجمین نے بھی یہی اس لفظ کا ترجمہ کیا، اور یہی معنی ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری سے منقول ہیں۔ سب سے بڑی دلیل اس معنی کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے اس قول کو نقل فرمایا ہے کہ وہ اس آیت کو سن کر بار بار لا بشیء من نعمک ربنا نکذب کہتے تھے۔ لہٰذا زمانہ حال کے بعض محققین کی اس رائے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے کہ اعلیٰ نعمتوں کے معنی میں سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے معنی میں اس لفظ کی قدرت اور عجائب قدرت یا کمالات قدرت ہیں۔ ابن جریر طبری نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کے معنی ہیں فَبِأَيِّ قدرت اللہ۔ ابن جریر نے خود بھی اس آیت 37 تا 38 کی تفسیر میں اعلیٰ قدرت کے معنی میں لیا ہے۔ امام رازی نے بھی آیات 14، 15، 16 کی تفسیر میں لکھا ہے ان آیات کا بیان نعمت کے لیے نہیں بلکہ بیان قدرت کے لیے ہے، اور آیت 22 تا 23 کی تفسیر میں وہ خود فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کے بیان میں ہیں، نہ کہ نعمتوں کے بیان میں۔ اس کے تیسرے معنی ہے خوبیاں، اوصاف حمیدہ اور کمالات و فضائل۔ اس معنی کو اہل لغت اور تفسیر نے بیان نہیں کیا ہے، مگر اشعار عرب میں یہ لفظ کثرت سے اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نباغہ کہتا ہے ہم الملوک و ابناء الملوک لہم فضل علی الناس فی الآلاء والنعم، وہ بادشاہ اور شہزادے ہیں، ان کو لوگوں پر اپنی خوبیوں اور نعمتوں میں فضیلت حاصل ہے۔ حل اپنے بھائی کلیب کے مرثیہ میں کہتا ہے الحزم والعزم قان من تبع اماق العلاء یا قوم اقصیہا، حزم اور عزم اس کے اوصاف میں سے تھے، لوگوں میں اس کی ساری خوبیاں شمار نہیں کر رہا ہوں۔ فضالہ بن زید المادوانی غریبی کی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غریب اچھا بھی کرے تو برا بنتا ہے، اور مالدار بخیل کے کمالات کی تعریف کی جاتی ہے۔ اجدہ حمدانی اپنے گھوڑے قمیت کی تعریف میں کہتا ہے ورزید علی القمید فمن بی فرس فلیس جو ادنا بمبا، مجھے قمیت کے عمدہ اوصاف پسند ہیں، اگر کوئی شخص کسی گھوڑے کو بیچتا ہے بیچے، ہمارا گھوڑا بکنے والا نہیں ہے۔ طرفہ ایک شخص کی تعریف میں کہتا ہے قامل یجمع الی الفتح نبا سید سادات خصم، وہ کامل اور جوان مردی کے اوصاف کا جامع ہے، شریف ہے، سرداروں کا سردار، دریا دل۔ ان شواہد و نظائر کو نگاہ میں رکھ کر ہم نے لفظ اللہ کو اس کے وسیع معنی میں لیا ہے، اور ہر جگہ موقع محل کے لحاظ سے اس کے جو معنی مناسب تر نظر آئے ہیں وہی ترجمے میں درج کر دیے ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر ایک ہی جگہ اللہ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اور ترجمے کی مجبوریوں سے ہم کو اس کے ایک ہی معنی اختیار کرنے پڑے ہیں، کیونکہ اردو زبان میں کوئی لفظ اتنا جامع نہیں ہے کہ ان سارے مفہومات کو بیک وقت ادا کر سکے۔ مثلا اس آیت میں زمین کی تخلیق اور اس میں محلوقات کی رزق رسانی کے بہترین انتظامات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے رب کے کن کن اولیاء کو جھٹلاؤ گے۔ اس موقع پر اولیاء صرف نعمتوں کے معنی ہی میں نہیں آتا، بلکہ اللہ جل شانہ کی قدرت کے کمالات اور اس کی صفات حمیدہ کے معنی میں بھی ہیں۔ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے اس کرۂ خاکی کو اس عجیب طریقے سے بنایا ہے کہ اس میں بے شمار اقسام کی زندہ محلوقات رہتی ہیں، اور طرح طرح کے پھل اور غلے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس کی صفات حمیدہ ہی ہیں کہ اس نے ان محلوقات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں ان کی پرورش
اور رزق رسانی کا بھی انتظام کیا، اور انتظام بھی اس شان کا کہ ان کی خوراک میں نری غذائیت ہی نہیں ہے بلکہ لذت، قام و دہن اور ذوق فطرت کی بھی ان گنت رعایتیں ہیں۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے صرف ایک کمال کی طرف بطور نمونہ اشارہ کیا گیا ہے کہ کھجور کے درختوں میں پھل کس طرح غلافوں میں لپیٹ کر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ایک مال کو نگاہ میں رکھ کر ذرا دیکھیے کہ کیلے، انار، سنترے، ناریل اور دوسرے پھلوں کے پیکنگ میں آرٹ کے کیسے کیسے کمالات دکھائے گئے ہیں، اور یہ طرح طرح کے غلے اور دالیں اور جوب جو ہم بے فکر کے ساتھ پکا پکا کر کھاتے ہیں، ان میں ہر ایک کو کیسی کیسی نفیس بالوں اور خوشوں کی شکل میں پیک کر کے اور نازک چھلکوں میں لپیٹ کر پیدا کیا جاتا ہے۔ جھٹلانے سے مراد وہ متعدد رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے کرشموں اور اس کی صفات حمیدہ کے معاملے میں لوگ اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ سرے سے یہی نہیں مانتے کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ محض مادے کے اتفاقی ہیجان کا نتیجہ ہے، یا ایک حادثہ ہے جس میں کسی حکمت اور صنائی کا کوئی دخل نہیں، یہ ایک کھلی تکذیب ہے۔ بعض دوسرے لوگ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکریہ دوسروں کو ادا کرتے ہیں اور اس کا رزق کھا کر دوسروں کے گن گاتے ہیں۔ یہ تکذیب کی ایک اور شکل ہے۔ ایک آدمی جب تسلیم کرے کہ آپ نے اس پر فلاں احسان کیا ہے اور پھر اسی وقت آپ کے سامنے کسی ایسے شخص کا شکریہ ادا کرنے لگے جس نے در حقیقت اس پر وہ احسان نہیں کیا ہے، تو آپ خود کہہ دیں گے کہ اس نے بدترین احسان فراموشی کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اس کی یہ حرکت اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ وہ آپ کو نہیں بلکہ اس شخص کو اپنا محسن مان رہا ہے جس کا وہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو ساری چیزوں کا خالق اور تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں مانتے کہ انہیں اپنے خالق و پروردگار کے احکام کی اطاعت اور اس کی ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ احسان فراموشی اور انکار نعمت کی ایک اور صورت ہے، کیونکہ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ نعمت کو ماننے کے باوجود نعمت دینے والے کے حق کو جھٹلاتا ہے۔ کچھ اور لوگ زبان سے نہ نعمت کا انکار کرتے ہیں نہ نعمت دینے والے کے حق کو جھٹلاتے ہیں، مگر عملاً ان کی زندگی اور ایک منکر و مکذب کی زندگی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہوتا۔ یہ تکذیب بالقول نہیں بلکہ تکذیب بالفعل ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ تخلیق انسانی کے ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی سلسلہ وار ترتیب مختلف مقامات کی تصریحات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، تراب یعنی مٹی یا خاک، طین یعنی گارا جو مٹی میں پانی ملا کر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 3، طین لازب، لیس دار گارا یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کے باعث لیس پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، حماء مسنون، وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے۔ نمبر 5، صلصال من حماء مسنون کالفخار، یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جائے۔ نمبر 6، بشر جو مٹی کی اس آخری صورت سے بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح پھونکی، جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا اور جس کے جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ پھر آگے اس کی نسل ایک حقیر پانی جیسے سط سے چلائی گئی، جس کے لیے دوسرے مقامات پر نطفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اصل الفاظ ہیں من مارج من نار، نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس مارج کے معنی ہیں خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے لبد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفہ سے چلی، اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا کی گئی۔ اس پہلے جن کی حیثیت
जिन्नों के मामले में वही है जो आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत इंसानों के मामले में है। जिंदा बशर बन जाने के बाद हज़रत आदम और उनकी नस्ल से पैदा होने वाले इंसानों के जिस्म को इसी मिट्टी से कोई मुनासबत बाकी न रही जिससे इनको पैदा किया गया था। अगरचे अब भी हमारा जिस्म पूरा का पूरा ज़मीन ही के अज्जा से मुरक्कब है, लेकिन इन अज्जा ने गोश्त पोस्त और खून की शक्ल इख्तियार कर ली है और जान पड़ने के बाद तो तोदा हाक की बानिस्बत एक मुख्तलिफ ही चीज़ बन गया है। ऐसा ही मामला जिन्नों का भी है। इनका वजूद भी असलन एक आतिशी वजूद ही है, लेकिन जिस तरह हम महज तोदा हाक नहीं हैं, इसी तरह वो भी महज शोला आतिश नहीं हैं। इस आयत से दो बातें मालूम होती हैं। एक ये कि जिन मुजर्रद रूह नहीं हैं, बल्कि एक ख़ास नौयत के मादी अजसाम ही हैं, मगर चूँकि वो खालिस आतिशी अज्जा से मुरक्कब हैं, इसलिए वो हाकी अज्जा से बने हुए इंसानों को नज़र नहीं आते। इसी चीज़ की तरफ यह आयत इशारा करती है। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 27 है, शैतान और इसका कबीला तुमको ऐसी जगह से देख रहा है जहाँ तुम इसको नहीं देखते। इसी तरह जिन्नों का सरीउल हरकत होना, इनका बासानी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेना और इन मकामात पर गैर महसूस तरीके से नफूज करना जहाँ हाकी अज्जा से बनी हुई चीज़ें नफूज नहीं कर सकती या नफूज करती हैं तो इसका नफूज महसूस हो जाता है। ये सब अमूर भी इसी वजह से मुमकिन और काबिल फ़हम हैं कि वो फिल असल आतिशी महलूक हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। यहाँ मौका की मुनासबत से अला के मानी अजायब कुदरत ज़्यादा मौजू हैं, लेकिन इसमें नेमत का पहलू भी मौजूद है। मिट्टी से इंसान जैसी और आग के शोले से जिन जैसी हैरत अंगेज़ मखलूक़ात को वजूद में ले आना जिस तरह खुदा की कुदरत का एक अजीब करिश्मा है, इसी तरह इन दोनों मखलूक़ात के लिए ये बात एक अजीम नेमत भी है कि अल्लाह ताला ने इनको न सिर्फ वजूद बख्शा बल्कि हर एक की साख्त ऐसी रखी और हर एक के अंदर ऐसी ऐसी क़ुव्वतें और सलाहियतें वदीयत फरमा दी जिनसे ये दुनिया में बड़े बड़े काम करने के काबिल हो गए। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, वो रब है दोनों मशरिक़ और दोनों मग़रिब का। दोनों मशरिक़ों से और दोनों मग़रिबों से मुराद जाड़े के छोटे से छोटे दिन और गर्मी के बड़े से बड़े दिन के मशरिक़ व मग़रिब भी हो सकते हैं, और ज़मीन के दोनों निस्फ़ कुरा के मशरिक़ व मग़रिब भी। जाड़े के सबसे छोटे दिन में सूरज एक नहायत तंग ज़ाविया बनाकर तलुओ व ग़ुरूब होता है, और इसके बरअक्स गर्मी के सबसे बड़े दिन में वो इंतहाई वसी ज़ाविया बनाते हुए निकलता और डूबता है। इन दोनों के दरमियान हर रोज़ इसका मतला और मग़रिब मुख्तलिफ होता रहता है, जिसके लिए एक दूसरे मकाम पर कुरान में रब्बुल मशारिक़ वल मग़ारिब के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरह ज़मीन के एक निस्फ़ कुरे में जिस वक्त सूरज तुलू होता है, इसी वक्त दूसरे निस्फ़ कुरे में वो ग़ुरूब होता है। यूँ भी ज़मीन के दो मशरिक़ और दो मग़रिब बन जाते हैं। अल्लाह ताला को इन दोनों मशरिक़ और दोनों मग़रिब का रब कहने के कई माने हैं। एक ये कि इसी के हुक्म से सूरज के तुलू व ग़ुरूब और साल के दौरान में इनके मुसलसल बदलते रहने का ये निज़ाम कायम है। दूसरा ये कि ज़मीन और सूरज का मालिक व फरमा रवा वही है, वरना इन दोनों के रब अलग अलग होते तो ज़मीन पर सूरज के तुलू व ग़ुरूब का ये बाकायदा निज़ाम कैसे कायम हो सकता था और दायमन कैसे कायम रह सकता था। तीसरा ये कि इन दोनों मशरिक़ों और मग़रिबों का मालिक परवरदिगार वही है, इनके दरमियान रहने वाली महलूक़ात इसी की मिल्क है, वही इनको पाल रहा है, और इसी परवरिश के लिए इसने ज़मीन पर सूरज के डूबने और निकलने का ये हकीमाना निज़ाम कायम किया है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। यहाँ भी अगरचे मौके महल के लिहाज से अला का मफ़हूम कुदरत ज़्यादा नुमाया महसूस होता है, मगर साथ ही नेमत और सिफ़ात हमीदा का पहलू भी इसमें मौजूद है। ये बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने सूरज के तुलू व ग़ुरूब का ये कायदा मुकर्रर किया, क्योंकि इसकी बदौलत फसलों और मौसमों के वो तग़य्युरात बाकायदगी से रोनुमा होते हैं जिनसे इंसान, हैवान और नबातात सब के बेशुमार मसाले वाबस्ता हैं। इस तरह
اللہ ताला की रहमत और रबूबियत और हिकमत ही तो है कि इसने जिन महलूकात को ज़मीन पर पैदा किया था इनकी ज़रूरतों को मलहूज़ रख कर अपनी कुदरत से ये इंतज़ामात कर दिए। मौरजल बहरैन यल्तक़ियान, इसने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, इन दोनों में एक आड़ है कि इससे भर नहीं सकते। ये कैफियत हर इस जगह रोनुमा होती है जहाँ कोई बड़ा दरिया समुद्र में आकर गिरता है। इसके अलावा ख़ुद समुद्र में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर मीठे पानी के चश्मे पाए जाते हैं जिनका पानी समुद्र के नहायत तल्ख़ पानी के दरमियान भी अपनी मिठास पर कायम रहता है। तुर्की अमीर अल-बहर सैयदी अली रईस कातिब रूमी अपनी किताब मरातुल ममालिक में जो 16वीं सदी ईस्वी की तसनीफ़ है खलीज फ़ारस के अंदर ऐसे ही एक मकाम की निशानदही करता है। इसने लिखा है कि वहाँ आब शोर के नीचे आब शीरी के चश्मे हैं जिनसे मैं ख़ुद अपने बेड़े के लिए पीने का पानी हासिल करता रहा। मौजूदा ज़माने में जब अमेरिकन कंपनी ने सऊदी अरब में तेल निकालने का काम शुरू किया तो इब्तदान वो भी खलीज फ़ारस के इन्हीं चश्मों से पानी हासिल करती थी। बाद में ज़हरान के पास कुएं खोद लिए गए और इनसे पानी लिया जाने लगा। बहरीन के करीब भी समंदर की तह में आबशीरी के चश्मे हैं जिनसे लोग कुछ मुद्दत तक पीने का पानी हासिल करते रहे हैं। ये तो है आयत का ज़ाहरी मज़मून जो अल्लाह की कुदरत के एक करिश्मे से इसके अल्लाह वाहिद और रब्ब वाहिद होने पर इस्तदलाल कर रहा है, मगर इसके बैनल सतूर से एक लतीफ़ इशारा एक दूसरे मज़मून की तरफ निकलता है और वो ये है कि इंसानी माशरे का समंदर हाँ कितना ही तल्ख़ शोर हो जाए, अल्लाह जब चाहे इसकी तह से एक जमात सालह का चश्मा शीरी निकाल सकता है और समंदर के आप तल्ख़ की मौजें हाँ कितनी ही ज़ोर मार लें वो इस चश्मे को हड़प कर जाने में कामयाब नहीं हो सकती। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, इन दोनों में से मोती और मूंगे बरामद होते हैं। असल में लफ्ज़ मरजान इस्तेमाल हुआ है। इब्ने अब्बास, इब्ने ज़ैद और ज़हाक का कौल है कि इससे मुराद छोटे मोती हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ अरबी में मूंगों के लिए इस्तेमाल होता है। असल अल्फाज है यख़रुजु मिनहुमा, इन दोनों समंदरों से निकलते हैं। मोतरजीन इस पर एतराज़ करते हैं कि मोती और मूंगे तो सिर्फ खारी पानी से निकलते हैं, फिर ये कैसे कहा गया कि मीठे और खारी दोनों पानियों से ये चीज़ें निकलती हैं। इसका जवाब ये है कि समंदरों में मीठा और खारी दोनों तरह का पानी जमा हो जाता है, इसलिए खा ये कहा जाए कि दोनों के मजमुआ से ये चीज़ें निकलती हैं या ये कहा जाए कि वो दोनों पानियों से निकलती हैं, बात एक ही रहती है और कुछ अजब नहीं कि मज़ीद तहकीकात से ये साबित हो कि इन चीज़ों की पैदाइश समंदर में इस जगह होती है जहाँ इसकी तह से मीठे पानी के चश्मे फूटते हैं और इनकी पैदाइश और परवरिश में दोनों तरह के पानियों के इज्तमा का कुछ दखल है। बहरीन में जहाँ कदीम तरीन ज़माने से मोती निकाले जा रहे हैं वहाँ तो ये बात साबित है कि खलीज की तह में मीठे पानी के चश्मे मौजूद हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। यहाँ भी अगरचे अला में कुदरत का पहलू नुमाया है लेकिन नेमत और असाफ़े हमीदा का पहलू भी मख्फी नहीं है। ये खुदा की नेमत है कि समंदर से ये कीमती चीज़ें बरामद होती हैं और ये इसकी शान रबूबियत है कि जिस महलूक को इसने ज़ौक़ जमाल और शौक़ ज़ीनत बख्शा था इसके ज़ौक़ व शौक़ की तस्कीन के लिए तरह तरह की हसीन चीज़ें इसने अपनी दुनिया में पैदा कर दी। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अलाम, और अल्लाह ही की मलकियत में हैं वो जहाज़ जो समंदरों में पहाड़ की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं। ये समंदरों में फिरने वाले जहाज़ अल्लाह की कुदरत से बने हैं। इसने इंसान को ये सलाहियत बख्शी कि समंदरों को पार करने के लिए जहाज़ बनाए। इसी ने ज़मीन पर वो सामान पैदा किया जिससे जहाज़ बन सकते हैं और इसी ने पानी को इन क़वायद का पाबंद किया जिनकी बदौलत गज़बनाक समंदरों के सीने पर पहाड़ जैसे जहाज़ों का चलना मुमकिन हुआ। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए जिन्नों और इंसानों तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। यहाँ अला में नेमत और एहसान का पहलू नुमाया है मगर ऊपर की तशरीह से ये बात वाज़े हो जाती है कि कुदरत और सिफ़ात हसना का पहलू भी इसमें मौजूद है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान,
زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ یہاں سے آیت 30 تک جن و انس کو 2 حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ نہ تو خود لافانی ہو اور نہ وہ سر و سامان لازوال ہے جس سے تم اس دنیا میں تمتا ہو رہے ہو۔ لافانی اور لازوال تو صرف خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہے، جس کی عظمت پر یہ کائنات گواہی دے رہی ہے اور جس کے کرم سے تم کو یہ کچھ نعمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اب اگر تم میں سے کوئی شخص ہم چومن دیگرے نیست کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ محض اس کی کم ظرفی ہے۔ اپنے ذرا سے دائرہ اختیار میں کوئی بے وقوف کبریائی کے ڈھنکے بجا لے یا چند بندے جو اس کے ہتھے چڑھیں ان کا خدا بن بیٹھے تو یہ دھوکے کی بات کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہے؟ کائنات کی وسعتوں میں جس زمین کی حیثیت ایک مٹر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے ایک کونے میں 10 20 یا 50 60 برس جو خدائی اور کبریائی ملے اور پھر قصہ ماضی بن کر رہ جائے، وہ آخر کیا خدائی اور کیا کبریائی ہے جس پر کوئی پھولے؟ دوسری اہم حقیقت جس پر ان دونوں مخلوقوں کو متنبہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے سوا دوسری جن ہستیوں کو بھی تم معبود اور مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہو، ہاں وہ فرشتے ہوں یا انبیاء، اولیاء یا چاند اور سورج یا اور کسی قسم کی مخلوق، ان میں سے کوئی تمہاری کسی حاجت کو پوری نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارے تو خود اپنے حاجات و ضروریات کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ان کے ہاتھ تو خود اللہ کے آگے پھیلے ہوئے ہیں، وہ خود اپنے مشکل کشائی بھی اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے، تو تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ زمین سے آسمانوں تک اس ناپیدا کنار کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تنہا ایک خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کار فرمائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی معاملہ میں کسی بندے کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں موقع محل خود بتا رہا ہے کہ اللہ کا لفظ کمالات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فانی مخلوقات میں سے جو کوئی بھی کبریائی کے ذم میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی جھوٹی خدائی کو لازوال سمجھ کر انٹتا اور اکڑتا ہے، وہ اگر زبان سے نہیں تو اپنے عمل سے ضرور رب العالمین کی عظمت و جلالت کو جھٹلاتا ہے۔ اس کا غرور بجائے خود اللہ کی کبریائی کی تکذیب ہے۔ جو دعویٰ بھی وہ کسی کمال کا اپنی زبان سے کرتا ہے یا جس کا دعا وہ اپنے نفس میں رکھتا ہے، وہ اصل صاحب کمال کے مقام منصب کا انکار ہے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، سب آسمانوں اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ ہر وقت اس کارگاہ عالم میں اس کی کار فرمائی کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ کسی کو مار رہا ہے اور کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے اور کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے اور کسی کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، کسی ڈوبتے کو بچا رہا ہے اور کسی تیرتے کو ڈبو رہا ہے، بے شمار مخلوقات کو طرح طرح سے رزق دے رہا ہے، بے حد و حساب چیزیں نئی سے نئی وضع اور شکل اور اوصاف کے ساتھ پیدا کر رہا ہے۔ اس کی دنیا کبھی ایک حال پر نہیں رہتی، ہر لمحہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور اس کا خالق ہر بار ایک نئی صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی تمام صورتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں اللہ کا مفہوم اوصاف ہی زیادہ موضوع نظر آتا ہے۔ ہر شخص جو کسی نوعیت کا شرک کرتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کی تکذیب کرتا ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں حضرت نے میری بیماری دور کر دی اصل میں یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شافی نہیں ہے بلکہ وہ حضرت شافی ہیں۔ کسی کا کہنا کہ فلاں بزرگ کی عنایت سے مجھے روزگار مل گیا، حقیقت میں یہ کہنا کہ رازق اللہ نہیں ہے بلکہ وہ بزرگ رازق ہیں۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں آستانے سے میری مراد بھر آئی ہے، گویا دراصل یہ کہنا کہ دنیا میں حکم اللہ کا نہیں بلکہ اس آستانے کا چل رہا ہے۔ غرض ہر مشرکانہ عقیدہ اور مشرکانہ قول آخری تجزیہ میں صفات الہی کی تکذیب میں ہی منتہا ہوتا ہے۔ شرک کے معنی ہی یہ ہیں کہ آدمی دوسروں کو سمیع و بصیر، عالم الغیب، فاعل مختار، قادر و متصرف اور الواحد کے دوسرے اوصاف سے متصف قرار دے رہا ہے اور اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اکیلا اللہ ہی ان صفات کا مالک ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، جنوں
اور انسانوں کے گروہوں عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ لفظ ثقلان استعمال ہوا ہے جس کا مادہ ثقل ہے۔ ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں اور ثقل اس بھار کو کہتے ہیں جو سواری پر لدا ہوا ہو۔ ثقلین کا لفظی ترجمہ ہوگا دو لدے ہوئے بوجھ۔ اس جگہ یہ لفظ جن و انس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں زمین پر لدے ہوئے ہیں، اور چونکہ اوپر سے خطاب ان انسانوں اور جنوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کی اطاعت و بندگی سے منحرف ہیں، اور آگے بھی آیت 45 تک وہی مخاطب ہیں، اس لیے ان کو ایھا الثقلان کہہ کر خطاب فرمایا گیا ہے۔ گویا خالق اپنے مخلوق کے ان دونوں نالائق گروہوں سے فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میری زمین پر بھار بنے ہوئے ہو، عنقریب میں تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہوا جاتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا مشغول ہے کہ اسے نافرمانوں سے باز پرس کرنے کی فرصت نہیں ملتی، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص اوقات نامہ مقرر کر رکھا ہے جس کے مطابق پہلے وہ ایک معین مدت تک اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کی نسلوں پر نسلیں پیدا کرتا رہے گا اور انہیں دنیا کی اس امتحان گاہ میں لا کر کام کرنے کا موقع دے گا، پھر ایک مخصوص ساعت میں امتحان کا یہ سلسلہ یکلخت بند کر دیا جائے گا اور تمام جن و انس جو اس وقت موجود ہوں گے بیک وقت ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور ساعت نوع انسانی اور نوع جن دونوں سے باز پرس کرنے کے لیے اس کے ہاں طے شدہ ہیں، جب ان کے اولین و آخرین کو ازسر نو زندہ کر کے بیک وقت جمع کیا جائے گا۔ اس اوقات نامہ کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ ابھی ہم پہلے دور کا کام کر رہے ہیں اور دوسرے دور کا وقت بھی نہیں آیا ہے، کجا کہ تیسرے دور کا کام اس وقت شروع کر دیا جائے، مگر تم گھبراؤ نہیں، عنقریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ عدم فراغت اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کام نے ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ دوسرے کام کی فرصت نہیں پا رہا، بلکہ اس کی نوعیت ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مختلف کاموں کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہو، اس کی روح سے جس کام کا وقت بھی ابھی نہیں آیا ہے اس کے بارے میں وہ کہے کہ میں سر دست اس کے لیے فارغ نہیں ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں اللہ کو قدرتوں کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ دونوں معنی ایک ایک لحاظ سے مناسب نظر آتے ہیں۔ ایک معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آج تم ہماری نعمتوں کی ناشکریاں کر رہے ہو اور کفر، شرک، دہریت، فسق اور نافرمانیوں کے مختلف رویے اختیار کر کے طرح طرح کی نمک حرامیاں کیے چلے جاتے ہو، مگر کل جب باز پرس کا وقت آئے گا اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہماری کس کس نعمت کو تم اتفاقی حادثہ یا اپنی قابلیت کا ثمر یا کسی دیوی یا دیوتا یا بزرگ ہستی کی مہربانی کا کرشمہ ثابت کرتے ہو۔ دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آج تم قیامت اور حشر و نشر اور حساب کتاب اور جنت و دوزخ کا مذاق اڑاتے ہو اور اپنے نزدیک اس خیال خام میں مبتلا ہو کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، مگر جب ہم باز پرس کے لیے تم کو گھیر لائیں گے اور وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا جس کا آج تم انکار کر رہے ہو، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہماری کس کس قدرت کو تم جھٹلاتے ہو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ زمین اور آسمانوں سے مراد ہے کہ کائنات یا بالفاظ دیگر خدا کی خدائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچ نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جس باز پرس کی تم خبر دی جا رہی ہے اس کا وقت آنے پر تم خواہ کسی جگہ بھی ہو بہرحال پکڑ لائے جاؤ گے۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں خدا کی خدائی سے بھاگ نکلنا ہوگا اور اس کا بلبوتا تم میں نہیں ہے۔ اگر ایسا گھمنڈ تم اپنے دل میں رکھتے ہو تو اپنا زور لگا کر دیکھ لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔
اصل میں شواذ اور نحاس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ شواذ اس خالص شعلے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دھواں نہ ہو، اور نحاس اور خالص دھوئیں کو کہتے ہیں جس میں شعلہ نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں یکے بعد دیگرے انسانوں اور جنوں پر اس حالت میں چھوڑی جائیں گی جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی باز پرسی سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسا کہ سرخ چمڑا۔ یہ روز قیامت کا ذکر ہے۔ آسمان کے پھٹنے سے مراد ہے بندش افلاک کا کھل جانا، اجرام سماوی کا منتشر ہو جانا، عالم بالا کے نظم کا درہم برہم ہو جانا۔ اور یہ جو فرمایا کہ آسمان اس لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہنگامہ عظیم کے وقت جو شخص زمین سے آسمان کی طرف دیکھے گا اسے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے سارا عالم بالا پر ایک آگ کی سی لگی ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی آج تم قیامت کو ناممکن قرار دیتے ہو، جس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کے برپا کرنے پر قادر نہیں ہے، مگر جب وہ برپا ہو جائے گی اور اپنی آنکھوں سے تم وہ سب کچھ دیکھ لو گے جس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، اس وقت تم اللہ کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَيُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ اس کی تشریح آگے کا یہ فکرہ کر رہا ہے کہ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عظیم الشان مجمع میں جہاں تمام اولین و آخرین اکٹھے ہوں گے، یہ پوچھتے پھرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ کون کون لوگ مجرم ہیں۔ نہ کسی انسان یا جن سے یہ دریافت کیا جائے گا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں۔ مجرم کے اترے ہوئے چہرے اور ان کی خوفزدہ آنکھیں اور ان کی گھبرائی ہوئی صورتیں اور ان کے چھوٹتے ہوئے پسینے خود ہی یہ راز فاش کر دینے کے لیے کافی ہوں گے کہ وہ مجرم ہیں۔ پولیس کے گھیرے میں اگر ایک ایسا مجمع آ جائے جس میں بے گناہ اور مجرم دونوں قسم کے لوگ ہوں، تو بے گناہوں کے چہرے کا اطمینان اور مجرموں کے چہرے کا اضطراب بیک نظر بتا دیتا ہے کہ اس مجمع میں مجرم کون ہے اور بے گناہ کون۔ دنیا میں یہ کلیہ بسا اوقات اس لیے غلط ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی پولیس کے لیے بے لاگ انصاف پسند ہونے پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ بارہا اس کے ہاتھوں مجرموں کی نسبت شریف لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ ممکن ہے کہ اس پولیس کے گھیرے میں آ کر شریف لوگ مجرموں سے زیادہ خوفزدہ ہو جائیں، مگر آخرت میں جہاں ہر شریف آدمی کو اللہ تعالیٰ کے انصاف پر کامل اعتماد ہوگا، یہ گھبراہٹ صرف ایک انہی لوگوں پر طاری ہوگی جن کی ضمیر خود اپنے مجرم ہونے سے آگاہ ہوں گے، اور جنہیں میدان حشر میں پہنچتے ہی یقین ہو جائے گا کہ اب ان کی وہ شامت آ گئی ہے جسے ناممکن یا مشتبہ سمجھ کر وہ دنیا میں جرائم کرتے رہے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جرم کی حقیقی بنیاد قرآن کی نگاہ میں یہ ہے کہ بندہ جو اپنے رب کی نعمتوں سے متمتع ہو رہا ہے، اپنے نزدیک یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نعمتیں کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں بلکہ اسے اپنے آپ ہی مل گئی ہیں، یا یہ کہ یہ نعمتیں خدا کا عطیہ نہیں بلکہ اس کی اپنی قابلیت یا خوش نصیبی کا ثمرہ ہیں، یا یہ کہ یہ ہیں تو خدا کا عطیہ مگر اس خدا کا اپنے بندے پر کوئی حق نہیں ہے، یا یہ کہ خدا نے خود یہ مہربانیاں اس پر نہیں کی ہیں بلکہ یہ کسی دوسری ہستی نے اسے کروا دی ہیں۔ یہی وہ غلط تصورات ہیں جن کی بنا پر آدمی خدا سے بے نیاز اور اس کے اطاعت و بندگی سے آزاد ہو کر دنیا وہ افعال کرتا ہے جس سے خدا نے منع کیا ہے اور وہ افعال نہیں کرتا جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ اس لحاظ سے ہر جرم اور ہر گناہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی تکذیب ہے، قطع نظر اس سے کہ کوئی شخص زبان سے اس کا انکار کرتا ہو یا اقرار، مگر جو شخص فی الواقع تکذیب کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس کے ذہن کی گہرائیوں میں تصدیق موجود ہوتی ہے، وہ احیاناً کسی بشری کمزوری سے کوئی قصور کر تو اس پر استغفار کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیز اسے مکذبین میں شامل ہونے سے بچا لیتی ہے۔
اس کے سوا باقی تمام مجرم در حقیقت اللہ کی نعمتوں کے مکذب اور اس کے احسانات کے منکر ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم لوگ مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو جاؤ گے، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ تم ہمارے کس کس احسان کا انکار کرتے ہو۔ سورہ تکاثر میں یہی بات اس طرح فرمائی گئی ہے، اس روز ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی جو تمہیں دی گئی تھیں، یعنی پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں یا نہیں، اور انہیں پا کر تم نے اپنے محسن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اور اس کی نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، گناہگار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اس کے کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے، یعنی جہنم میں بار بار پیاس کے مارے ان کا برا حال ہوگا، بھاگ بھاگ کر چشموں کے پاس جائیں گے مگر وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کے پینے سے کوئی پیاس نہ بجھے گی۔ اس طرح جہنم اور ان کے چشموں کے درمیان گردش کرنے میں ہی ان کی عمریں بیت جائیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی کیا اس وقت بھی تم انکار کر سکو گے کہ خدا قیامت لا سکتا ہے، تمہیں موت کے بعد دوسری زندگی دے سکتا ہے، تم سے باز پرس بھی کر سکتا ہے اور یہ جہنم بھی بنا سکتا ہے جس میں آج تم سزا پا رہے ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں، یعنی جس شخص نے دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی ہو، جسے ہمیشہ یہ احساس رہا ہو کہ میں دنیا میں شتر بے مہار بنا کر چھوڑ نہیں دیا گیا ہوں، بلکہ ایک روز مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ عقیدہ جس شخص کا ہو وہ لامحالہ خواہشات نفس کی بندگی سے بچے گا، اندھا دھند ہر راستے پر نہ چل کھڑا ہوگا، حق و باطل، ظلم و انصاف، پاک و ناپاک اور حلال و حرام میں تمیز کرے گا اور جان بوجھ کر خدا کے احکام کی پیروی سے منہ نہ موڑے گا۔ یہی اس جزا کی اصل علت ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ جنت کے اصل معنی باغ کے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں تو پورے عالم کو جس میں نیک لوگ رکھے جائیں گے جنت کہا گیا ہے، گویا کہ وہ پورا کا پورا ایک باغ ہے، اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس بڑے باغ میں بے شمار باغات ہوں گے، اور یہاں تعین کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ ہر نیک شخص کو اس بڑی جنت میں دو جنتیں دی جائیں گی جو اسی کے لیے مخصوص ہوں گی، جن میں اس کے اپنے قصر ہوں گے، جن میں وہ اپنے متعلقین اور خدام کے ساتھ شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ رہے گا، جن میں اس کے لیے وہ کچھ سر و سامان فراہم ہوگا جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں سے آخر تک اللہ کا لفظ نعمتوں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور قدرتوں کے معنوں میں بھی، اور ایک پہلو اس میں صفات حمیدہ کا بھی ہے۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو یہ اس سلسلہ بیان میں اس فکرے کا بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جھٹلانا چاہتے ہو تو جھٹلاتے رہو، خدا ترس لوگوں کو تو ان کے رب کی طرف سے یہ نعمتیں ضرور مل کر رہیں گی۔ دوسرے معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے نزدیک اللہ کا جنت بنانے پر قادر ہونا اور اس میں یہ نعمتیں اپنے نیک بندوں کو عطا کرنا غیر ممکن ہے تو ہوتا رہے۔ اللہ یقیناً اس کی قدرت رکھتا ہے اور وہ یہ کام کر کے رہے گا۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نیکی اور بدی کی تمیز سے عاری سمجھتے ہو۔ تمہارے نزدیک وہ اتنی بڑی دنیا تو بنا بیٹھا ہے، مگر اس میں خواہ کوئی ظلم کرے یا انصاف، حق کے لیے کام کرے یا باطل کے لیے، شر پھیلائے یا خیر، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ نہ ظالم کو سزا دینے والا ہے، نہ مظلوم کی داد رسی کرنے والا، نہ خیر کا قدر شناس ہے، نہ شر سے نفور۔ پھر وہ تمہارے خیال میں عاجز بھی ہے۔ زمین و آسمان تو وہ بنا لیتا ہے، مگر ظالموں کی سزا کے لیے جہنم اور حق کی پیروی کرنے والوں کو اجر دینے کے لیے جنت بنا دینے پر وہ قادر نہیں ہے۔ اس کے اوصاف حمیدہ کی یہ تکذیب آج تم جتنی چاہو کر لو،
کل جب وہ ظالموں کو جہنم میں جھونک دے گا اور حق پرستوں کو جنت میں یہ کچھ نعمتیں دے گا، کیا اس وقت بھی تم اس کے ان اوصاف کو جھٹلا سکو گے؟ ذواتا افنان، دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی۔ ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل اس کی ڈالیوں میں لدے ہوئے ہوں گے، دوسرے باغ میں جائے گا تو اس کے پھلوں کی شان کچھ اور ہی ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر باغ میں ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے جن سے وہ دنیا میں بھی آشنا تھا، خواہ مزے میں وہ دنیا کے پھلوں سے کتنے ہی فائق ہوں، اور دوسرے قسم کے پھر نادر ہوں گے جو دنیا میں کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہ آئے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنتی ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ یعنی جب اس کے استر اس شان کے ہوں گے تو اندازہ کر لو کہ اس کے ابرے کس شان کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ عورت کی اصل خوبی ہے کہ وہ بے شرم اور بے باک نہ ہو بلکہ نظر میں حیا رکھتی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ ان کی حیا داری کی اور عفت و معابی کی تعریف فرمائی ہے۔ حسین عورتیں تو محلوط قلبوں اور فلمی نگارخانوں میں بھی جمع ہو جاتی ہیں، اور حسن کے مقابلوں میں تو چھانٹ چھانٹ کر ایک سے ایک حسین عورت لائی جاتی ہے، مگر صرف ایک بدذوق اور بدقوارہ آدمی ہی ان میں دلچسپی لے سکتا ہے۔ کسی شریف آدمی کو وہ حسن اپیل نہیں کر سکتا جو ہر بد نظر کو دعوت نظارہ دے اور ہر آغوش کی زینت بننے کے لیے تیار ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہاں کوئی عورت کنواری مر گئی یا کسی کی بیوی رہ چکی ہو، جو ان مری ہوئی یا بوڑھی ہو کر دنیا سے رخصت ہوئی ہو، آخرت میں جب یہ سب نیک خواتین جنت میں داخل ہوں گی تو جوان اور کنواری بنا دی جائیں گی، اور وہاں ان میں جس خاتون کو بھی کسی نیک مرد کی رفیقہ حیات بنایا جائے گا وہ جنت میں اپنے اس شوہر سے پہلے کسی کے تصرف میں آئی ہوئی نہ ہوگی۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں نیک انسانوں کی طرح نیک جن بھی ہوں گے، اور وہاں جس طرح انسان مردوں کے لیے انسان عورتیں ہوں گی اسی طرح جن مردوں کے لیے جن عورتیں ہوں گی، دونوں کی رفاقت کے لیے انہی کے ہم جنس جوڑے ہوں گے۔ ایسا نہ ہوگا کہ ان کا جوڑ کسی ناجنس مخلوق سے لگا دیا جائے جس سے وہ فطرتاً مانوس نہیں ہو سکتے۔ آیت کے یہ الفاظ کہ ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہاں عورتیں صرف انسان ہوں گی اور نہ ان کو ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا ہوگا، بلکہ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہاں جن اور انسان دونوں جنسوں کی عورتیں ہوں گی، سب حیادار اور اچھوتی ہوں گی۔ نہ کسی جن عورت کو اس کے جنتی شوہر سے پہلے کسی جن مرد نے ہاتھ لگایا ہوگا، اور نہ کسی انسان عورت کو اس کے جنتی شوہر سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ یعنی
آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا میں عمر بھر اپنے نفس پر پابندیاں لگائے رہے ہوں، حرام سے بچتے ہوں اور حلال پر اکتفا کرتے رہے ہوں، فرض بجا لاتے رہے ہوں، حق کو حق مان کر تمام حقداروں کے حقوق ادا کرتے رہے ہوں اور شر کے مقابلے میں ہر طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے خیر کی حمایت کرتے رہے ہوں، اللہ ان کی یہ ساری قربانیاں ضائع کر دے اور انہیں کبھی ان کا اجر نہ دے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ظاہر بات ہے کہ جو شخص جنت اور اس کے اجر و ثواب کا منکر ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات حسنہ کا انکار کرتا ہے۔ وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو اس کے متعلق بہت بری رائے رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ ایک چوپٹ راجا ہے جس کی اندھیر نگری میں نیکی کرنا گویا اسے دریا میں ڈال دینا ہے۔ وہ یا تو اسے اندھا اور بہرا سمجھتا ہے جسے کچھ خبر ہی نہیں کہ اس کی خدائی میں کون اس کی رضا کی خاطر جان، مال، نفس اور محنتوں کی قربانیاں دے رہا ہے، یا اس کے نزدیک وہ بے حس اور ناقدر شناس ہے جسے بھلے اور برے کی کچھ تمیز نہیں، یا پھر اس کے خیال ناقص میں وہ عاجز و ماند ہے جس کی نگاہ میں نیکی کی قدر چاہے کتنی ہی ہو مگر اس کا اجر دینا اس کے بس ہی میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب آخرت میں نیکی کا نیک بدلہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دیا جائے گا، کیا اس بھی تم اپنے رب کے اوصاف حمیدہ کا انکار کر سکو گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ اصل الفاظ ہے من دونہما جنتان۔ دون کا لفظ عربی زبان میں تین مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک، کسی اونچی چیز کے مقابلے میں نیچے ہونا، دوسرے کسی افضل و اشرف چیز کے مقابلے میں کمتر ہونا، تیسرے کسی چیز کے ما سوائے اس کے علاوہ ہونا۔ اس اختلاف معنی کی بنا پر ان الفاظ میں ایک احتمال یہ ہے کہ ہر جنتی کو پہلے کے دو باغوں کے علاوہ یہ دو باغ اور دیے جائیں گے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ دو باغ اوپر کے دونوں باغوں کی بنسبت مقام یا مرتبے میں فروتر ہوں گے، یعنی پہلے دو باغ یا تو بلندی پر ہوں گے اور یا ان سے نیچے واقع ہوں گے، یا پہلے دو باغ بہت اعلیٰ درجے کے ہوں گے اور یہ ان کے مقابلے میں کم تر درجہ کے ہوں گے۔ اگر پہلے احتمال کو اختیار کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دو مزید باغ بھی ان جنتیوں کے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اور دوسرے احتمال کو اختیار کرنے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پہلے دو باغ مقربین کے ہیں اور یہ دو باغ اصحاب الیمین کے ہیں۔ اس دوسرے احتمال کو جو چیز تقویت پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں نیک انسانوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک سابقین جن کو مقربین بھی کہا گیا ہے، دوسرے اصحاب الیمین جن کو اصحاب المیمنہ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کے لیے دو بہشتوں کے اوصاف الگ الگ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ مزید برآں اس احتمال کو وہ حدیث بھی تقویت پہنچاتی ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ان کے ساجزادے ابو بکر نے روایت کی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو جنتیں سابقین یا مقربین کے لیے ہوں گی جن کے برتن اور آرائش کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اور دو جنتیں تابعین یا اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْهَامَّتَانِ، جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں۔ ان باغوں کی تعریف میں لفظ مدہمتان استعمال فرمایا گیا ہے۔ یہ ایسی گھنی سرسبزی کو کہتے ہیں جو انتہائی شادابی کے باعث سیاہی مائل ہو گئی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ، ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام،
گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمرہ اور اوسا کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ ان کے قصروں میں رہیں گی اور ان کی سیرگاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کریں گی۔ ہمارے اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ پہلے خوب سیرت اور خوبصورت بیویوں کا ذکر کیا جا چکا ہے، اس کے بعد اب حوروں کا ذکر الگ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان بیویوں سے مختلف قسم کی خواتین ہوں گی۔ اس قیاس کو مزید تقویت اس حدیث سے حاصل ہوتی ہے جو حضرت ام سلمہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کی بیویاں تو وہ خواتین ہوں گی جو دنیا میں ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یہ اپنے ایمان و حسن عمل کے نتیجے میں داخل جنت ہوں گی اور بذات خود جنت کی نعمتوں کی مستحق ہوں گی۔ یہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق یا تو اپنے سابقہ شوہروں کی بیویاں بنیں گی اگر وہ بھی جنتی نہیں بنیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جن کی دوسری نعمتوں کی طرح انہیں بھی اہل جنت کے لیے ایک نعمت کے طور پر جوان اور حسین و جمیل عورتوں کی شکل دے کر جنتیوں کو عطا کر دے گا تاکہ وہ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ جن و پری کی قسم کی مخلوق نہ ہوں گی کیونکہ انسان کبھی صحبت ناجن سے مانوس نہیں ہو سکتا، اس لیے اغلب یہ ہے کہ یہ وہ معصوم لڑکیاں ہوں گی جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئیں اور ان کے والدین جنت کے مستحق نہ ہوئے کہ وہ ان کی ذریت کی حیثیت سے جنت میں ان کے ساتھ رکھی جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔